بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے۔ پہلا دور جو ہے مذاکرات کا وہ ختم ہو گیا۔ اس دور کے بعد شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کل جو ہے وہ تفصیلی بات چیت ہوگی۔ پی ٹی آئی نے زور دیا اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے، اور چونکہ اس مذاکرات کے آغاز سے قبل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنی ٹیم کو کال کی، اور کال کر کے انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بتا دیا کہ جولائی کے بعد اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، یعنی صرف اگر جولائی سے پہلے اسمبلی کی تحلیل کی بات کی جاتی ہے تبھی مذاکرات جو ہیں وہ رکھے جائیں گے، ادروائز یہ مذاکرات جو ہیں ان کو کنٹینیو نہیں کیا جائے گا۔ اب دوسرا دور کل دوپہر 3 بجے ہونا ہے، اور اس حوالے سے اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے بھی ایک پریس ٹاک کیا، اس میں بتایا کہ جی کل اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ مزید آج شام 6 بجے ان مذاکرات کا آغاز ہوا تھا۔ شاہ محمود قریشی، سینیٹر علی رضا اور فواد چودھری پر مشتمل ایک 3 رکنی کمیٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو کہ جس کا قیام ہوا تھا کل رات، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے یہ کمیٹی قائم کی تھی مذاکرات کے لیے۔ خود انہوں نے مذاکرات کرنے سے معذرت کر لی تھی، لیکن کمیٹی کو بھیجا گیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے۔ حکومت کی جانب سے بھی ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی تھی جن میں پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کے نمائندے جو ہیں وہ شریک ہوئے اور یہ مذاکرات ہوئے۔ بہرحال ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تقریباً 180 ووٹس ان کو ملے ہیں، لیکن ان ووٹس میں وہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی شامل ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی انسٹرکشنز نہ مانتے ہوئے استعفیٰ نہیں دیا تھا یا واپس لے لیا تھا، یا جو پچھلی تحریک عدم اعتماد میں جو ہے وہ نظر آئے تھے کہ شاید وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی دیے گئے استعفوں کے بعد اس وقت اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ان اراکین کی پارلیمانی پارٹی میں میجورٹی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے 4 سے 5 جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے 9 ایم این ایز نے کل پارلیمنٹ کے سیشن میں جو ہے وہ شرکت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں گیٹ پہ روک لیا گیا تھا۔ ان تمام اراکین میں جن کی قیادت کراچی پاکستان تحریک انصاف کے صدر آفتاب صدیقی کر رہے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں، لیکن حالانکہ ان کے پاس عدالتی احکامات بھی موجود تھے، لیکن عدالتی احکامات دیکھے بغیر انہیں اندر جانے سے روک دیا گیا تھا۔ ناظرین، ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کراچی کے جو ایشوز ہیں ان پر احتجاج اور ان پر جو ہے نا ان ایشوز کو اٹھانے کے حوالے سے باقاعدہ ایک حکمت عملی طے کی گئی ہے، اور اس کے تحت اب 29 اپریل کو کراچی کے 29 مقامات پر مردم شماری کے حوالے سے احتجاج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 30 اپریل کو ایک کنونشن بھی رکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور 1 مئی کو بھی ایک جو ہے احتجاج کا اعلان کیا گیا۔ ان تمام حوالوں سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں جناب بلال غفار صاحب۔ السلام علیکم بلال صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ جی ویلکم بلال صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اور حالانکہ آپ کی مختلف جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہوں نے رد عمل کا بھی مظاہرہ کیا، لیکن کیا کہیں گے سر، اب اعتماد کا ووٹ تو لے لیا گیا ہے، اب کورٹ کی جانب سے بھی جو ایک ریمارکس آئے تھے کہ شاید وزیر اعظم جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو اب یہ اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر بلند صاحب، جس طرح آج ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ جو ان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں ہے، یہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہم صرف حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آصف زرداری کا آپ نے سنا کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے، بس ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ایم کیو ایم نے 2 دن پہلے دھمکی دی تھی کہ ہم استعفے دے دیں گے، آج انہوں نے بھی ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا، تو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا جو ایک پروسیس تھا وہ تو فالو نہیں ہوا، یہ محض ایک ریزولیشن کے تھرو یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو پتا ہے جب ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو اس کا باقاعدہ طور پہ ڈویژن آف ہاؤس ہوتا ہے اور اس کی ووٹنگ ہوتی ہے۔ جی اور آپ کا آرٹیکل 63 ایک کلیئر ہے کہ اگر آپ کی کوئی پارلیمنٹری پارٹی اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے تمام ایم این ایز یا ایم پی ایز جب یہ لیڈر آف دا ہاؤس کی چناؤ کا ہوتا ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کی ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے
पार्लियामेंट्री लीडर का जो भी फैसला होता है उसको मानने के लिए पाबंद होता है। कुछ बिल्कुल। जो हमारे रोते जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा था, आज भी सुना है कि उन्होंने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का आपके पास डिसीजन है, तो वो तो अब नाअहल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिस तरह हमारे लेकिन सर यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है ना बिलाल गफ्फार साहब कि पार्लिमानी पार्टी इस वक्त उन अरकान पे मुश्तमिल है, उसमें उनकी मेजॉरिटी है जो कि इनराफ करते हैं, और आपके जो एमएनएज हैं वो तो माइनॉरिटी में है। अगर पार्लिमानी पार्टी का वो इजलास भी मुनक्किद करते हैं तो उसमें भी लीडर है वो तो खुद कहते हैं कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं, तो वो तो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर नहीं हो सकते ना। इसीलिए जो हमारे जितने एमएनए जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के निशान पे जीते थे, उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी हमारी लीडरशिप से कि वो आज का नेशनल असेंबली का सेशन जो है वो अटेंड नहीं करेंगे। और जो हमारे बाद में नेशनल असेंबली के इलेक्ट हुए थे, उन्होंने भी आज असेंबली अटेंड नहीं की। जी, महमूद मौलवी साहब और दीगर ने अटेंड नहीं किया। दावा कर रहे हैं कि हमें असेंबली से वोट मिल गया है और लोगों का एतमाद है, तो फिर इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? 90 दिन का आइन में क्लियर लिखा हुआ है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसमें आपको इलेक्शंस करवाने होते हैं। 90 दिन, अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट की हुकूमत भी खत्म हो गई, केयर टेकर गवर्नमेंट की जो मुद्दत थी वो खत्म हो गई, उसके बाद भी ये 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं करा रहे, क्योंकि ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी से भाग रहे हैं। पाकिस्तान के जितने सर्वेज हैं उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इंशाल्लाह ताला जब भी इलेक्शन होंगे, नेक्स्ट वजीर आजम जो है वो इमरान खान है, और इमरान खान को जो एतमाद इस मुल्क में दिया है, इस अवाम ने दिया है। और देखें, जो रिजीम चेंज के बाद इस मुल्क में पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आई है, कियोस मुल्क में फैल गया है, आपकी इकोनॉमी का पूरी तबाह हो गई है। तो इसका वाहिद हल ये है कि जितनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगर आपको ख़त्म करनी है तो फिर फौरन इलेक्शंस कराए जाएं। इलेक्शन ही वाहिद हल है, और सारे असेंबलीज का ना इलेक्शंस कराए जाएं। बात यह है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त कोई लंबा टाइम नहीं है, और हमारा यही प्रपोजल है कि मई की आखिर तक आप असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें, जुलाई की आएंगे, अगस्त में आप जनरल इलेक्शंस कॉल कर लें। इसी में मुल्क की बेहतरी है, क्योंकि 60 डेज आप या 90 डेज आपका एक केयर टेकर गवर्नमेंट को आपको देना। अच्छा सर, एक बात समझ में नहीं आई, इस पे सवालात भी उठाए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए राजी तो हो गई, लेकिन जब हुकूमत की जानिब से एक मौक़िफ़ साफ तौर पे इख्तियार कर लिया गया कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, किसी भी सूरत असम्बली की तहलील नहीं की जाएगी, ये वाज़े अल्फाज में जो है ना पैगाम दे दिया गया, अब असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात में शामिल होना, इसमें कोई किसी किस्म की नई बात नहीं नज़र आती। और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हम जो है ना, अगर असम्बली फौरी तहलील नहीं की गई या जुलाई तक तहलील नहीं की गई तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सर, हुकूमत की जानिब से साफ कहा जा रहा है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी, तो आप नहीं समझते ये कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात नहीं होंगे? हुकूमत अपनी जगह अपने स्टैंड पर कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंसियरली चाहती है कि ये जो कियोस है, जो अफरा तफरी और इंतजार का माहौल फैला हुआ है पूरे मुल्क में, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हो। मुल्क मजीद यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इकोनॉमी पे कभी बात करेंगे तो पूरा 1 घंटा आपसे बात कर सकता हूँ। इन शॉर्ट, मुल्क अब मजीद इन हालात का बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हम सिंसियरली ये एफर्ट कर रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो क्लियर डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का तो क्लियर डायरेक्शन है कि कौन में जो लिखा हुआ है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जो 14 मई का इलेक्शंस का उनकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डेट आई हुई है, और मैं हैरान हूँ कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो इलेक्शन से भाग रही है। कभी कहते हैं कि हमें IMF ने मना किया। अच्छा सर, अब कुछ सर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, शायद आपकी नॉलेज में भी हो, 3 शराइत सामने आई हैं आपकी जो कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उसकी जानिब से 3 शराइत आई हैं, बिल्कुल जी। एक तो उसमें यह है कि मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ जो है ना वो तहलील की जाएँ मई में। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि 14 मई से अगर तारीख आगे लेके जानी है तो उसके लिए आइन में तरमीम की जाए, और आइनी तरामीम के लिए चूँकि 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, इसलिए तहरीक इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफे वापस लिए जाएं। और तीसरी बात यह कि जुलाई में फिर मुल्क भर में आम इंतखाबात कराए जाएं। 3 शराइत सामने आई हैं, और इससे अब लगता है कि आप लोग असम्बली में वापस भी जाना चाहते हैं। आप आइन में तरमीम के लिए भी तैयार हैं,
تو سر ایسی صورتحال میں تو پھر آپ کا سٹینس تبدیل ہو رہا ہے نا سر. ایک طرف آپ نے کہا تھا جی ہم 14 مئی کی ڈیٹ سے آگے نہیں جائیں گے, اب آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آئینی ترامیم کے لیے ہمارے استعفے واپس لے لیں, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں گے, جس پارلیمنٹ کو آپ قبول ہی نہیں کرتے تھے, جس سے آپ نے پہلے دن سے استعفیٰ دے دیا, اب آپ اس میں واپس جا رہے ہیں سر. دیکھیں ہمارے ہم نے تو استعفے پہلے دن سے دے دیے تھے, اور ہمارے استعفے تو کبھی اسپیکر نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیے تھے راجہ ریاض نے. اور پھر بعد میں جب ان کے اوپر پتہ چلا کہ ہم اسمبلی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں, یا تو انہوں نے ہمارے آل آف اے سڈن ایک سازش کے تحت انہوں نے ہمارے استعفے قبول کیے, پہلے 14 ایکسیپٹ کیے پھر 14 کیے. یہ بھی ان کی ایک کانسپریسی تھی. دیکھیں جب بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تو وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں بنے گی. تو راجہ ریاض تو کبھی بھی ہے نا, یہ تو خود ہے نا گورنمنٹ کا حصہ ہے. راجہ ریاض تو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں فائنل کریں گے, وہ تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا فائنل نہیں کریں گے. اور کیونکہ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر میں اپنی رائے شامل کرنے کے لیے ایوان میں واپس جانا چاہتی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ہے نا لیٹ می کمپلیٹ, ایک آخری میں آپ کو ٹیکنیکل چیز بتا دوں. کراچی کے ایم این اے جو ہمارے 9 ایم این ایز ہیں, ان کا سندھ ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے اینڈ کے جو 32 ایم این ایز تھے وہ بھی ہے نا ریسٹور ہو گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہمیں ڈفرینٹ کورٹ سے جو ہمیں ریلیف ملا ہے, تو وہ سارے جو استعفے ہیں پورے پاکستان میں وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے. تو ابھی جو لارجسٹ پارٹی جو ہے پارلیمنٹ میں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے with 145 members. اچھا سر, اس کی کوئی گارنٹی دی جائے گی کہ اگر آپ دوبارہ آپ کے استعفے جو ہے وہ منظور کر لی جاتے ہیں تو آپ کوئی تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے لیے نہیں لے کے آئیں گے؟ دیکھیں یہ حکومت بھی تو آپ سے کوئی گارنٹی لے گی نا سر, آپ کے تمام استعفے جو ہیں وہ واپس لے لیے جائیں, آپ کو بلا لیا جائے ایوان میں اور آپ وزیر اعظم کے خلاف ہی تحریک عدم اعتماد لے آئیں. دیکھیں بات تحریک عدم اعتماد کی نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی اور اس میں کیا ہو گیا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ صرف الیکشنز کرانا. اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ پارٹی بن جائے یا وہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کیسز کرے یا کسی ان کے اوپر ہے نا آپریشن کرتے. سر آپ نے دیکھا پنجاب گورنمنٹ میں کیا ہوا. ہم چاہتے ہیں, ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے, فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. اس کے لیے اگر ہمیں کوئی قانون سازی کرنی پڑی تو ہم اس کے لیے اسمبلی میں جائیں گے. اور ہم یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہ راجہ ریاض اور یہ جو کرائم منسٹر شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں جس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے, اور پی ڈی ایم اور ان کے سارے سہولت کار, وہ مل کے آپس میں پھر کوئی میچ فکسنگ کر کے اپنا کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لے آئیں. پاکستان تحریک انصاف از دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, اور ان کے سے ان کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہوگا. ٹھیک بہت بہت شکریہ بلال غفار صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی بلال غفار ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جو مذاکرات ہوئے اور یہ پہلا دور جو اپنے اختتام پر پہنچ گیا. دونوں مذاکراتی ٹیمز کے جو سربراہان ہیں انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, لیکن تفصیلی بات کل کی جائے گی. اب مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جو ہے, دوسرا دور, وہ کل دوپہر 3 بجے اس کا آغاز ہوگا. اس سے قبل مذاکرات سے پہلے ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال جو ہے وہ موصول ہوئی تھی مذاکراتی ٹیم کو. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ جی جولائی سے پہلے ہر صورت اسمبلی کی تحلیل اگر ہوگی تو مذاکرات ہوں گے, ادروائز اگر یہ بات نہیں ہونی تو پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ 3 نکات جو سامنے آئے ہیں جو کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم نے سامنے رکھ دیے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو اسمبلی کی تحلیل ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ مئی یا جون میں اس کی تحلیل کر دی جائے, اور اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر انتخابات کا اعلان کیا جائے. دوسرا جو یعنی دونوں اسمبلیاں اور جو قومی اسمبلی ہے. ناظرین, دوسرا جو نقطہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ 14 مئی کے انتخاب چونکہ 90 دن کی لمیٹیشن ہے اور اس میں انتخابات ہونے ہیں. اگر 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات نہیں ہوتے اور قومی و صوبائی اسمبلی کے انتخابات 7 کرنے کی بات کی جاتی ہے تو پھر اس حوالے سے آئینی ترمیم کر لی جائے. آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے
استعفے جو ہیں وہ واپس لیے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ دوبارہ پارلیمنٹ جائیں، آئین میں ترمیم کریں اور اس کے بعد یہ انتخابات جو ہیں ایک ساتھ کرانے کی بات کی جائے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یعنی جولائی میں ملک بھر میں عام انتخابات کرائے جائیں۔ یہ تین نکات سامنے آئے ہیں، اور اب اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ایک طرف استعفیٰ دیتی رہی، تمام چیزیں کرتی رہی، اب وہ پارلیمنٹ میں جانے کی خواہ ہے۔ اس سے ایک بڑا اہم جو مسئلہ ہے، یعنی جو ایک نقطہ ہے وہ سامنے آیا ہے کہ دراصل کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان کی مشاورت سے ہوتا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف ایوان میں واپس جاتی ہے تو پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کی رائے شامل ہوگی، جس کے لیے شاید یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک مطلب ویسے دیکھا جائے تو بڑا ایک انٹیلیجنٹ موو ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے۔ حکومت کو ان تمام چیزوں سے انکار کرنا ذرا مشکل نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، جناب ذوالفقار بدر صاحب۔ السلام علیکم ذوالفقار بدر صاحب، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ ویلکم سر، ویلکم۔ ذوالفقار بدر صاحب، آپ کے علم میں ہوگا یہ مذاکرات ہوئے اور یہ تین نکات جو سامنے آئے ہیں، آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ لاء بھی پریکٹس کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کی کیا اہمیت ہے، اور جس طریقے سے اگر آئین میں 90 دن کے اندر انتخابات کا لکھا ہوا ہے اور اس سے آگے لے کے جانے ہیں تو پھر یقیناً آئینی ترامیم کی ضرورت ہوگی یا آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اس ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی اگر چاہیے ہوگی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے استعفے جو ہیں ان کے اراکین کے وہ واپس لینے ہوں گے۔ کیا سمجھتے ہیں سر، حکومت یہ بات مان جائے گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آئین میں ترمیم کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، یہ جو تھوڑی سی اسپیکولیشن اور چیزیں ہو رہی ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن، آئین میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے، لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹی اور ہماری لیڈرشپ اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے ججز جن کی اختلاف رائے ہے، اس کے اندر کوئی بھی ڈسپیوٹ ایسا نہیں ہے جو 90 ڈیز میں الیکشن کروانے کے اوپر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہو۔ اصل ڈسپیوٹ یہ ہے کہ جب 4 ججز کا فیصلہ آیا تھا، اختلافی نوٹ آیا تھا اور 3 نے سو موٹو لے کے اور ایک فیصلہ کر دیا اور اس کے اوپر وہ کا اصل پرابلم وہاں سے چل رہی ہے کہ جہاں پہ پارلیمنٹ اور اس کے اندر کہ زور زبردستی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جب اداروں کے اندر زور زبردستی کی جنگ لڑ پڑے اور آپس میں ایک ٹاگ آف وار ہو جائے تو پرابلم وہاں پہ آ جاتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو آج ہی کہا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور آئین کو فالو کرتے ہیں، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے جس سے آئین شکنی ہو۔ لیکن یہ جو آئین کے اندر 90 ڈیز کا ہے اور جو مذاکرات چل رہے ہیں، آج کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ڈیٹیلز بات ہوئی، لیکن معاملہ کل تک گیا ہے اور اس کے اندر تحریک انصاف کی جانب سے یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ جی آپ جولائی میں اسمبلیاں توڑیں اور اسمبلیاں توڑ کے جولائی کے بعد پھر آپ الیکشن کرائیں۔ تو اس سارے معاملے کے اندر اگر سر جولائی میں اسمبلیاں توڑنے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ جولائی میں تو ویسے بھی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیں گی، اگست میں پوری کر رہی ہے، اگست میں پوری کر رہی جب ہیلف جو اٹھایا تھا اسمبلیوں نے، لیکن پھر تو کوئی خاص ایسا وقت نہیں رہا تھا۔ دوسری جانب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آئینی ترامیم کرنی ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیشکش کر دی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اس پیشکش کو مسترد کر دے؟ ابھی تو صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جی ایک قانونی راستہ نکالا جائے گا آئینی ترمیم کے ذریعے، تمام یہ جو انتشار ہے، یہ جو گلیچز آ رہے تھے، یہ تمام لیکیونس جو خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل لیکیونا آ رہا تھا، یہ تمام ختم ہو جائے گا سر اگر آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے تو؟ دیکھیں، اگر آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے اور تحریک انصاف کے جو رکن آنریبل ممبرز آف دا اسمبلی ہیں، اگر وہ واپس آ کے آئین میں ترمیم مل کے کرتے ہیں، مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں، یونینیمسلی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر اگر کوئی خدشہ یا کوئی ابہام یہ ہے کہ جی ان کا اپوزیشن لیڈر آ جائے گا، تو اس میں بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہماری جماعت اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کی پوزیشن تحریک انصاف کو دے دی جائے، اگر ان کے نمبر آف ممبرز اس چیز کو ایلیجیبلٹی کو پورا کرتے ہیں تو اس پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے۔
اور یہ کوئی اتنی بڑی اچھا سر، لیکن ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے. دیکھیں سر، اگر تمام استعفے واپس لے جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف 145 ممبران پہ کھڑی ہوگی سر، اور اس صورت میں تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے، آپ کی حکومت کو گرایا بھی جا سکتا ہے اگر یہ تمام لوگ اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو. اس لیے کہ وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ میں اگر 180 ووٹ ان کو ملے ہیں اور اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹس مائنس کر دیے جائیں سر، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس اعتماد رہے گا پارلیمان کا؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے جب لاسٹ ٹائم وہ الیکٹ ہوئے تھے نا تو ان کے پاس 174 ووٹس تھے وداؤٹ پی ٹی آئی ممبرز. سر بات ابھی کی ہو رہی ہے سر، اس وقت کی. ابھی بھی جو پرائم منسٹر کے پاس جتنے اتحادی ہیں اور جتنے نمبر آف ممبرز ہیں وہ آج بھی پرائم منسٹر کے ساتھ پورے کھڑے ہیں. اس کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سر. تو باقی لوگ کیا ایبسنٹ ہوئے آج؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کیونکہ قانون بھی سمجھتے ہیں سر. دیکھیں، جو ایک دوسری پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے، ابھی پارلیمانی پارٹی میں ان کی میجورٹی ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ شہباز شریف کو ووٹ دیں گے اور وہ اس طریقے سے قانونی طور پہ نااہل بھی نہیں ہوں گے. لیکن کل کو پاکستان تحریک انصاف کی اصل پارلیمانی پارٹی اگر آ جاتی ہے جو کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہوئے اپنے ممبران کو صاف انسٹرکشنز دے گی کہ جی اس تحریک عدم اعتماد میں آپ نے جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے، پھر سر کیا سیناریو بنے گا؟ کیونکہ اگر یہ ووٹ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے نمبر آف ممبرز واپس بھی آ جائیں پھر بھی اس حکومت کو اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری بات چیت کے باوجود جو نمبر گیم ہے نا، نمبر پھر بھی 172 سے زیادہ ہے اور 172 منیمم چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آج کوئی کسی پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ نے اپنا فیصلہ دے کے یہ ووٹ کروا دیا ہے تو یہ تو صرف جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ ایک وقتی فیصلہ ہے. بٹ ہمارا جو اتحادیوں کا نمبر ہے اور تمام لوگ ہیں وہ نمبر یہ حکومت پورا کر لے گی، اس سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، 1% کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور نہ کوئی تحریک اعتماد کی طرف سے کوئی خدشہ ہے کہ کوئی طریقہ اگر تحریک انصاف واپس آ جاتی ہے اسمبلی سے. سر لیکن ویسے میں سر آپ سے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے جاننا چاہوں گا، یہ فارورڈ بلاک بننا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا، اس کا آپ بھی بہت شکار رہے ہیں، آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی میں فارورڈ بلاکس بھی بنے ہیں، تمام چیزیں ہوئی. آپ نہیں سمجھتے کہ سر یہ بات دیکھی جائے تو ان پرنسپل غلط ہے؟ ایک رکن جو کہ ایک سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہو اور اس کے بعد واضح طور پہ نظر آ رہا ہو سر، پارلیمانی پارٹی جو بھی فیصلہ کرے، کیا آپ نہیں جانتے پاکستان تحریک انصاف کیا شہباز شریف کو ووٹ دینا چاہتے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا؟ دیکھیں یہ تو ہر بندے کے اپنے اس کے اوپر ہوتا ہے. میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک پارٹی سے الیکٹ ہوئے ہیں، آپ کا اس پارٹی سے جتنا مرضی اختلاف رائے ہو، مورلی اور پریکٹیکلی یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور کے حق میں ہو جائے. آپ کو اختلاف بھی ہو تو آپ کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ ووٹ اس پارٹی کی امانت ہوتا ہے اور آپ کو اسی کو دینا ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی اوور اینڈ اباو یا کسی اور ریزرویشن کے تحت یا کوئی فارورڈ بلاک بن جاتا ہے وہ پھر ایک ڈفرینٹ سینیریوز کریٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 2008 میں ایک فارورڈ بلاک بنا تھا اور جی سر بالکل میں اسی لیے آپ سے میں نے کہا کہ آپ کی پارٹی میں سب سے زیادہ فارورڈ بلاکس بنے ہیں سر. دیکھیں پھر 2002 میں ہماری پارٹی کے اندر پارٹی کو ٹوٹ پھوٹ کا نشانہ بنایا گیا، پیٹریوٹ بنا دی گئی، ورنہ اس ٹائم پہ بھی پرائم منسٹر میجورٹی پیپلز پارٹی کی تھی اور پرائم منسٹر بھی پیپلز پارٹی کا. تو یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کئی فیکٹرز اس کے اندر میٹر کر رہے ہیں، اور پھر جو دا پیپل ہو میٹر ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کے اندر اپنا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں سوٹیبل ہیں کیا نہیں. تو یہ I mean there is a long debate کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، بٹ اس سارے کو معاملے کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے آپ کو اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے جو لوگ ہیں جو پارٹیوں سے، ان سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے. اور جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیلیوری کے اوپر مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. کیسے کوڈ آف کنڈکٹ کیسے بنائیں گے جب راجہ ریاض صاحب سمیت تمام لوگ جو ہیں وہ تو پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ اگلے الیکشن لڑیں گے؟ یہ بات تو پبلکلی کہہ چکے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا
کوڈ آف کنڈکٹ بن سکتا ہے؟ یعنی حکومت اپنے ہی جو ان کے ساتھ حمایت کرنے والے ممبران ہیں انہی کے خلاف کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنا سکتی ہے اس پر، جس کی ان کو ضرورت بھی ہے؟ 180 میں سے اگر آپ وہ اراکین کی تعداد نکال دیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین ہیں، تو سر پیچھے پھر کتنی تعداد رہ جاتی ہے؟ دیکھیں جب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ دیکھیں انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا اپنا مورلی اور پریکٹیکلی کہاں پہ کھڑا ہے، لیکن یہ جہاں پہ بات آپ نے کسی کا نام لے کے کہی، میں کسی کا نام لے کے بات نہیں کروں گا، میں تو آپ سے جنرل بات کروں گا کہ جب اس طرح کے معاملات آئیں گے، فارورڈ بلاک بنیں گے اور انڈیویجولز ٹوٹیں گے پارٹیوں کے اندر سے اور وہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری میں جائیں گے۔ اب پی ٹی آئی دیکھیں نا، اگر پی ٹی آئی کو آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اندر میجورٹی لوگ وہ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے پارٹیاں چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اب مورلی اس پارٹی کے لیڈر کی اور اس پارٹی کی کیا سر یہ الیکٹیبلز آپ کو پتا ہے پاکستان میں الیکٹیبلز کے بغیر الیکشن جیتے نہیں جاتے، اور یہ الیکٹیبلز وہی ہوتے ہیں جو سوئنگ کرتے ہیں، یعنی وہ جس طرف دیکھتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کی یا اداروں کی سپورٹ جس طرف ہے، یہ الیکٹیبلز اس طرف چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ باقاعدہ انہیں پارٹی جوائن کرائی جاتی ہے، چاہے آپ کی پارٹی سے جائیں یا کہیں اور سے، لیکن یہ لوگ ہوتے ہیں الیکٹیبلز۔ مطلب سر یہ تو ہے نا، آپ دیکھیں اب جو اس پوری مذاکراتی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ تو خود آپ کی پارٹی میں پہلے رہے ہیں۔ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب ہماری پارٹی سے پہلے بھی نون لیگ میں رہے، پھر ادھر آ گئے، اس کے بعد پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، اصل بات اب دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں چینج کرتے ہیں، الیکٹیبل ہیں، ہوا دیکھ کے پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں یا کسی کے اشارے پہ چلے جاتے ہیں، اس چیز کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے فل سٹاپ لگانا ہوگا، ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا جہاں پہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو الیکٹیبلز کی ضرورت نہ رہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی جس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ اپنے ورکر کو بھی ٹکٹ دیں تو جیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ٹائم تک عمران خان صاحب بھی اس چیز کا نعرہ لگاتے تھے کہ الیکٹیبلز کی نہیں، اپنے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن اینڈ میں انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو ڈمپ کر کے تمام الیکٹیبلز اٹھا لیے کیونکہ وہ الیکشن جیت نہیں پا رہے تھے، اور ان کو جو اشارہ کیا گیا انہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا۔ آج ان میں سے بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے جس کی وجہ سے خان صاحب ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ سر وہ خان صاحب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا نا سر حکومت میں آنے کے لیے، صرف یہی ایک چارہ تھا کہ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت میں آتے، لیکن اب تو پارٹی ڈرائی کلین نظر آتی ہے سر، یعنی اس میں سے تمام وہ لوگ جو الیکٹیبلز تھے یا جو اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکتے تھے، اب شاید پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں جن کو آپ الیکٹیبلز کہہ سکیں۔ دیکھیں پنجاب اسمبلی کے اندر یہ جو پیچھے 20 لوگ الیکشن لڑے تھے نا پارٹیاں چھوڑ کے تبدیل کر کے، ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ جن کی اچھی پوزیشن تھی، لیکن صرف اس وجہ سے لوگوں نے ان کو ڈمپ کیا اور ان کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ لوگوں کا جب آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں نا تو یہ میسج فار آل ٹائم ٹو کم ہے کہ جتنے بھی لوٹے جب ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری میں جائیں گے تو اس حلقے کے اور زیادہ تر جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس شخص کو ووٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جائے۔ یہ ایک میسج تھا آئندہ تمام ان لوگوں کے لیے اور پارٹی لیڈرشپ کے لیے بھی کہ جو لوٹے آپ کی پارٹیوں میں آتے ہیں یا جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے الیکشن کے اندر آگے ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری میں جانا۔ تو لہٰذا اس سارے معاملے کو اگر ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے اور اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے، دیٹ کین بی اونلی ایڈریس تھرو دا کوڈ آف کنڈکٹ، اور جب آپ بیٹھ کے آپس میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں گے، آپ بیٹھیں گے نہیں تو یہ نہیں بنے گا، لیکن جب آپ بنا لیں گے تو پھر آپ جیسے آپ نے ایک صاحب کا نام لیا قومی اسمبلی، اس طرح کے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ، ان سب کی سیاست ختم ہو جائے گی، اور آئندہ آپ کو اس پاکستان کی سیاست کے اندر یہ جو لوٹے ازم کی سیاست ہے کہ ایک پارٹی چھوڑی دوسرے میں چلے گئے، اور اس کا بہت لوگ جو ہے عوام بھی پسند نہیں کرتی، پارٹی کے اندر بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ فل سٹاپ لگ جائے گا یا منیمائز ہو جائیں گی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی پارٹی کو یا لیڈرشپ کو بلیک میل کریں گے یا ڈچ کریں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طریقے سے نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی جیت ہو گئی جب آپ لوگوں نے مذاکرات کے لیے
جو ہے نا ان کو دعوت دے دی اور مذاکرات ان سے شروع کر دیے. آپ لوگ تو سر ہمیشہ کہتے تھے کہ جی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے پاکستان تحریک انصاف سے کسی صورت, یا جو ہے وہ حکومت پوری کہتی رہی کہ جی ہم ایک دہشت گرد سے, ایک ایسے شخص سے جو جس کے پاس جو ہے نا ایک جتھا ہے, یہ ایک فتنہ ہے, جو ہے نا یہ تمام باتیں ہوتی رہیں. لیکن اب پھر آخر میں سر مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا یہی بہت بڑی جیت ہے سر پاکستان تحریک انصاف کی, آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں یہ آپ کا پرسپیکٹو ہے, میرا پرسپیکٹو اس سے ہٹ کے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہ لیڈرشپ تھی جو کہتی تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ لوگ اچھے نہیں ہیں, ان کے برے ناموں سے پلاتی تھی. اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انیشیٹو ہے اور ان کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے, آصف علی زرداری صاحب کو, جنہوں نے کہا کہ مذاکرات کر کے مسئلوں کا حل نکالنا چاہیے اور ریکنسلیشن کرنی چاہیے. جب انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بات کی اور انہوں نے پی ڈی ایم کے اندر بھی تمام جماعتوں کو اس پہ قائل کر کے آمادہ کرنے کی کوشش کی, اور آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں آج جو کہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تحریک انصاف تیار نہیں تھی ان بقول عمران خان صاحب کے, کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, میں نہیں بیٹھوں گا, میں دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر لوں گا لیکن ان کے ساتھ نہیں کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور پی ڈی ایم کے باقی جو لوگ ساتھ جڑے ہیں مذاکرات کے لیے, ان کی جیت ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اس جگہ قائل کر لیا اور اتنا مجبور کر دیا کہ وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے معاملات کو کریں. یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کے اوپر بات چیت کو سٹارٹ کرنا ہی یہ کامیابی ہے. اس کے بعد دیکھیں مذاکرات کا یہ ایک راؤنڈ نہیں ہوتا, اس کا ایک دور ہوتا ہے, دو ہوتا ہے. یہ مذاکرات 2 4 5 دور اس کے چلیں گے, آپس میں بات چیت ہوگی, پہلے میں ایک دوسرے غصہ نکلے گا, اختلاف رائے ہوگا, پھر آپ کو کامن پوائنٹ نکال کے آپس میں کامن پوائنٹس کے اوپر بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ تھاٹ پرووکنگ سیشن ہے, برین سٹارمنگ. سر کسی قسم کا کورٹ کی طرف سے پریشر بھی تھا جس کی وجہ سے مذاکرات کرنے پڑے؟ میں نہیں سمجھتا. میں تو اپریشیٹ کروں گا آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو, جنہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ کے بات کریں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ عمر عطا بندیال صاحب سو موٹو لینے سے پہلے یہ بات کرتے اور اس ٹائم پہ اگر فل کورٹ بنا دیتے اور فل کورٹ فیصلہ دینے سے پہلے اگر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہتا آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کا حل نکالیں اور سیاسی طور پہ حل نکالیں, نہ کہ میں اس کے اندر انٹروین کروں, تو یہ معاملہ بہت پہلے ہی حل ہو جاتا. لیکن اچھا سر, ممبر پریویلیج کمیٹی کو جو بھیجنے کی بات کی گئی, ممبر پریویلیج کمیٹی کو کل جو بات کی گئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے, کیا اس کو پرسو بھی کیا جائے گا یا وہ صرف خطاب کی حد تک تھا؟ نہیں دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب پریکٹیکل آدمی ہے اور ایک ویژنری لیڈر ہے. اس کے اندر اگر انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اندر لاجک تھا, وزن تھا, اور وہ جو بات ہوتی ہے اس کو فالو اپ کرتے ہیں. اور اس ساری بات کے اندر اگر مذاکرات میں کوئی کامیابی مل جاتی ہے, کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اندر لچک دکھائی جا سکے. لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ اپنی بات پہ پورا کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بات پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی مذاکرات میں پیش رفت ہو جاتی ہے تو پھر ان تمام چیزوں کو بھلا دیا جائے گا, پھر کوئی پریویلیج کمیٹی میں یا جو انہوں نے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے آپس میں بیٹھ کے مسئلوں کا حل نکالنا ہونا, تو وہ پھر یہ تھوڑی ہے کہ ایک سائیڈ پہ مسئلوں کا حل نکل رہا ہو, دوسری سائیڈ پہ لڑائی کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے. بلاول صاحب کے اندر لچک ہے اور وہ اس سوچ کے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید رانی سے اور آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ مسئلوں کا حل ٹیبل پہ نکال کے جو ہے مسئلوں کا حل نکالنا ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے مکالمے کے ذریعے, ڈائیلاگ کے ذریعے, اور اپنے ڈائیلاگ, ونڈو آف ڈائیلاگ کو یا اس کو کبھی بند نہیں ہونے دینا. آپ کا چاہے سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو, آپ اسے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھیں تاکہ آپس میں گفتگو کے ساتھ بہت سارے مسائل کا حل نکلتا رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ اتنی کوشش کی اور یہ انیشیٹ کیا سارے معاملے کو. پارٹی کے 3 رکنی کمیٹی بنائی جو سارا معاملہ چلا رہی تھی, تو اب آ کے معاملہ مذاکرات کی طرف آیا اور ہم دعا گو ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور پاکستان کے عوام کے لیے
کو اچھا حل نکل سکے. ٹھیک سر، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار بدر ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.